جوکس گرل فرینڈ مجھے بھول جاؤ میری منگنی ہو گئی ہے لندن کے ایک لڑکے کے ساتھ۔ پپو چلو جو ہونا تھا ہو گیا، ایک آئی فون 7 بھیج دینا وہاں سے۔ No, 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 no. فنی جوک اب موبائل فونز میں فنکشن بھی ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی تیسری بار کہے اور سناؤ کال خود بخود کٹ جائے۔ جوکس کل ہوٹل میں گیا، سبھی ٹیبل پر جوڑے بیٹھے تھے، جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نے فون نکالا اور زور سے کہا تیرے والی کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہے، بس پھر کیا آدھے ٹیبل خالی ہو گئے۔ فنی جوک 99 لڑکیاں کالی کلوٹی ہوتی ہیں اور باقی کی بالی ووڈ میں، اور پاکستانی 95% لڑکیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، باقی کی لالی ووڈ میں۔ جوکس اگر پاکستان میں ون سائڈ لور کو اکٹھا کیا جائے تو نیا پاکستان بن سکتا ہے، اور ان کا ترانہ ہوگا تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ فنی جوک بہت ساری تالیاں ان لوگوں کے لیے جن کا جانو مانو نہیں پھر بھی ٹکاٹک فون پہ لگے ہوئے ہیں۔ جوکس ایک بیوی اپنے شوہر کو احمقانہ باتوں سے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن بیوی پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ سسرال گیا۔ اپنے سسر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے شکایت کی، دماد سسر جی آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سسر نے بڑے سکون سے جواب دیا، بیٹا شادی کے لیے تم نے اس کا ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ No, 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 no. جوکس آپریشن کے لیے بے ہوشی کا ٹیکہ لگانے سے پہلے ڈاکٹر نے مریضہ سے پوچھا آپ کی عمر؟ مریضہ نے کہا 28 سال۔ ڈاکٹر نے کہا محترمہ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کی یہی عمر ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی عمر کے حساب سے آپ کی بے ہوشی کی دوا کی مقدار مقرر کرنی ہے۔ مریضہ نے کہا 30 سال۔ ڈاکٹر نے پھر کہا آپ دیکھ لیجیے دوائی کی کم یا زیادہ مقدار سے مریض یا تو آپریشن کے دوران ہی ہوش میں آ جاتا ہے یا پھر کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ مریضہ 38 سال۔ ڈاکٹر نے پھر کہا اگر آپ عمر غلط بتائیں گی تو دوائی کی کم و بیش مقدار کا سیدھا اثر گردوں پر پڑتا ہے اور وہ فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ مریضہ نے چیختے ہوئے کہا 49 سال، اور اب بھلے آپریشن تھیٹر سے میری لاش ہی کیوں نہ باہر نکلے، میں اس سے زیادہ عمر بالکل نہیں بڑھاؤں گی۔ No, 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 no. جوکس ایک ایئر لائن نے بزنس کے لیے خصوصی آفر شروع کی، بزنس کلاس کا ٹکٹ خریدیں اور وائف کا ٹکٹ فری حاصل کریں۔ آفر کامیاب ہوگی، ایئر لائن نے خوب بزنس کیا۔ آفر ختم ہو جانے کے بعد ایئر لائن نے فیڈ بیک کے لیے اپنے کسٹمر بزنس مین کی بیویوں کو خطوط لکھ کر جاننا چاہا کہ ان کا ٹرپ کیسا رہا۔ سب خواتین کی طرف سے ایک جیسا جواب موصول ہوا، کون سا ٹرپ؟ No, 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 no. فنی جوک ایک مرد ہی دوسرے مرد کی فطرت کو سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گاہک مجھے لیڈی سوٹ چاہیے، دکاندار بیگم کے لیے چاہیے یا کوئی اور اچھا سا دکھا دو۔ جوک ماڈرن ڈکشنری اسٹوڈنٹ مستقبل کا بے روزگار طبقہ، پردہ جسے لڑکیاں کھڑکی پر ڈالتی ہیں، کتاب وقت ضائع کرنے کا طریقہ، محبت جس کے دم سے ریسٹورنٹ آباد ہے، دل بغیر آپریشن کے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کالج تفریح گاہ، یونیورسٹی، خوشگوار زندگی کے آخری سال، شادی، ان تمام گناہوں کی سزا۔ جوکس 3 بوڑھے ایک پارک میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ ایک ٹی وی رپورٹر ان کے پاس آیا اور بولا کیا میں تینوں کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ رپورٹر بولا میرا آپ تینوں سے صرف ایک ہی سوال ہے، آپ کی لمبی عمر کا کیا راز ہے؟ پہلا بوڑھا میں نے زندگی میں کبھی سگریٹ اور شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا، میں روزانہ ورزش کرتا ہوں، میں 50 سال سے ایک ہی عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ بڈھا 95 سال۔ دوسرا بڈھا میں ورزش تو نہیں کرتا لیکن سگریٹ شراب نوشی کبھی نہیں کرتا، میری ایک بیوی اور ایک گرل فرینڈ تھی۔ رپورٹر آپ کی عمر کیا ہے؟ بڈھا 90 سال۔ تیسرا بڈھا آپ کے بھائی نے لائف فل انجوائے کی ہے۔ میں روزانہ 3 ڈبیاں گولڈ لیف کی پیتا تھا، کوئی نشہ نہیں چھوڑا، شادی تو نہیں کی،
میری بے شمار گرل فرینڈ تھی۔ رپورٹر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بڈھے نے کہا 28 سال۔ جوکس، دن دہاڑے گھر میں چوری ہو جائے، پڑوسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ گرل فرینڈ کو گھر پہ بلا لے تو سارا محلہ گواہ بن جاتا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ no. فنی جوک، کچھ لوگ اپنی آئی ڈی پر اس طرح اخبار اور اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں جیسے ہم ان کے کالے کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جوکس، جو لڑکے انٹرنیٹ سے ڈی پیاں ڈاؤن لوڈ کر کے پھر ان کو بھی آدھے کے بعد اپنی پروفائل کی زینت بنا کر معصوم بچوں کو ورگلاتی ہیں، ان کا کڑا حساب ہوگا۔ فنی جوک، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور چاند کا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی نکل سکتا ہے، کبھی کھڑکی سے، کبھی دروازے سے اور اکثر بیوٹی پارلر سے۔ لطیفے ہی لطیفے، لوگ پتہ نہیں کس طرح سرگوشی میں بات کر لیتے ہیں۔ میں تو آرام سے بھی بولوں تو ساتھ والے کمرے سے امی کی آواز آتی ہے، بیٹا جی خیر تو ہے نا۔ فنی جوک، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، باہر سے سب اچھے، اندر سے فیک۔ لطیفے ہی لطیفے، دنیا میں 3 لوگ بہت پیارے اور اچھے ہیں، ایک میں، دوسرا میرے والدین کی اولاد یعنی میں، اور تیسرا آپ کا پکا دوست یعنی پھر میں۔ جلو مت، آپ بھی تو اتنے پیارے اور اتنے اچھے انسان کے دوست ہو یعنی کہ جوک، میں جلیبی کی طرح سیدھی اور مرچ کی طرح میٹھی ہوں۔ no. پرانی محبوبہ کے نام، اس طرح ستانے کی ضرورت کیا تھی؟ کمینی، دل کو جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو نہیں تھا عشق تو پھونک دیتی۔ اپنی اوقات دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم تھا کہ یہ خواب ٹوٹ جائے گا، اور منحوس پھر نیند میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مان لو اگر یہ یک طرفہ محبت تھی تو پھر چوہے کے منہ والی مجھے دیکھ کر مسکرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسکول کا زمانہ، ہائے وہ میرا اسکول کا زمانہ کتنا تھا سہانا، وہ رو دھو کر بھی روزانہ اسکول جانا، وہ اسمبلی میں دوستوں کو ستانا، وہ پی ٹی ٹیچر کی نقل اتار کر سب کو ہنسانا۔ میرا اسکول کا زمانہ کتنا تھا سہانا، لنچ ٹائم سے پہلے چھپ کر سارا لنچ کھا جانا، لنچ ٹائم میں پورے اسکول کا چکر لگانا، وہ لاسٹ بینچ پر بیٹھ کر الٹی سیدھی آوازیں نکالنا، ہائے وہ میرا اسکول کا زمانہ کتنا تھا سہانا، وہ بنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستوں سے لڑ جانا، اور وہ دوست آئیں گے منانے اس بات کا انتظار کرنا، وہ کلاسز کو بینک کر کے میرا لائبریری میں بھاگ جانا، ہائے میرا اسکول کا زمانہ کتنا تھا سہانا۔ آئی مس یو اسکول لائف۔ آپ میں سے جن کو اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا ہے وہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔